الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے گزشتہ لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس روزے کی وجہ سے صاحب تقوی ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ اور اگر انسان جو ہے اس منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تقوی نہیں پایا جاتا، معنوی فائدہ نہیں اٹھاتا، روحانی فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اگرچہ یعنی کھانے پینے سے اگر پرہیز کر رہا ہے، صرف کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے معنوی فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، اس سے روحانی فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، تقوی کی طرف آگے نہ بڑھ رہا ہو۔ جیسا کہ اس روزے کا فلسفہ یہی ہے، اس آیت میں یہی ہے، شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ کی جو ضیافت کا مہینہ ہے، اور ہم بندے مومنین جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ جو ہے میزبان ہے، اللہ جو ہے دسترخوان نعمتوں کا بچھا دیا ہے ضیافت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کروڑ پتی، کوئی ثروت مند جو ہے کسی غریب انسان کو دعوت دے دے، بلا لے، تو پھر انسان دیکھے آپ جو ہے کتنا جو ہے ہمیں مدعو کیا ہے۔ اور اس مہینے میں پروردگار وہ میزبان ہے اور بندے جو ہے اس کے مہمان ہیں، یعنی نعمتوں کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اب جو ہے ہر انسان جو ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اب الگ مسئلہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں جو ہے خبر ہی نہیں ہوتی، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس جو ہے فون ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی دعوت نامہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ معلوم ہے، استفادہ نہیں کرتے ہیں دسترخوان۔ بہت سے ایسے بھی کہ مثلا جو ہے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو زیادہ نعمت سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، تھوڑی بہت نعمت سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ان نعمتوں سے، یعنی جو دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو نعمتیں ہیں، تو کیا مقصد؟ مثلا جو ہے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ نعمتیں جو ہیں تو یہ مثلا جو ہے کھانے پینے کی چیز ہے، مشروبات اور شربت، روح افزے کا شربت، اور جو ہے مثلا جو ہے رگڑا، چنا، گھگنی، پھلکی، پکوڑی، یا مثلا جو ہے دیگر چیز، مثلا جو ہے کیک، سوئیاں، پھرنی، بریانی ہے، چکن ہے، اور بکرے کا ران ہے، اسٹو ہے، فلاں فلاں، بہرحال تمام چیزیں جو ہے، تو کیا یہ مراد ہے؟ اگر انسان یہ سوچ لے رہا ہے کہ یہ مادی یہ نعمتیں ہیں دسترخوان پہ، تو پھر غلط فہمی پہ ہے۔ یعنی یہ تو ہم جو ہے سال بھر کرتے رہتے ہیں، سال بھر جو ہے ہم کھاتے رہتے ہیں، 11 مہینہ جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں، بلکہ جو ہے کہ جو اس مہینے میں روزہ ہے، ہم 11 مہینہ جو کرتے ہیں، بلکہ جو ہے ہم اس سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں کھاتے پیتے ہیں، تمام جو ہے مشروبات ہے، دیگر چیزیں، اس سے زیادہ ہم کھاتے ہیں، 11 مہینے سے زیادہ جو ہے ہم اس مہینے میں کھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مادی نعمتیں نہیں ہے، وہ جو ہے معنوی نعمت ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، اور دسترخوان پہ جو ہے معنوی نعمت ہے، روحانی نعمت ہے، کہ انسان جو ہے اس دسترخوان پہ بیٹھ کر جو ہے اپنی روح کی غذا کو فراہم کرے۔ پیٹ کا غذا نہیں، بلکہ جو ہے روح کا غذا ہے، معنوی غذا ہے، کہ اس مہینے میں پروردگار نے جو سفرہ بچھایا ہے، جو دسترخوان لگا ہوا ہے،
دسترخوان پہ جو ہے ہر قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ اللہ کی تمام نعمتیں ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، بات تو سب کو معلوم ہے، واضح ہو گیا کہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے ظاہری کھانے پینے کی چیز اور اشیاء اور شربت اور ٹھنڈا اور گرم، یہ مراد نہیں ہے، یعنی وہ نعمتیں کہ جس سے جو ہے روح کو غذا ملے۔ تو نعمت میں سے سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ یہی روزہ ہے، کہ یہ روزہ کہ انسان جو ہے تمام چیزوں سے، یعنی جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام ہوتی تمام چیزوں سے، ہے نا، جس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، انسان جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ یعنی یہی روزہ جو ہے انسان کو لعلکم تتقون، یعنی تقوی کی منزل تک جو ہے پہنچائے گا، کہ شاید کہ تم جو ہے صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو یہ کس وقت ہوگا؟ ایک نعمت تو یہی ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ اس مہینے میں جو سفرہ پہ دسترخوان پہ ہے وہ روزہ ہے، کہ انسان جو ہے روزہ رکھے اور رکھنے کے بعد جو ہے صاحب تقوی ہو جائے، تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ روح کی غذا کو فراہم نہیں کر رہا ہے، معنوی غذا حاصل نہیں کر رہا ہے، اور جو ہے صرف مادی ہے نا غذا ہے، اور اس سے جو ہے مثلا پرہیز کر رہا ہے، دن میں ہے نا کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، تو پھر جو ہے اس نے روزے کے حق کو ادا نہیں کیا۔ تو اب اس میں سے جو ہے ایک یہی ہے روزہ جو دسترخوان پہ لگا، اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو اس میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ انسان جو ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، جیسا کل بھی ذکر کیا تھا، لہذا آج اس سلسلے سے ذکر نہیں کریں گے، کہ انسان جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے مثلا یہ سوچ لے صرف طاق میں رکھا ہوا ہو، جزدان میں ہو، یا صرف جو ہے نا مرحومین کے لیے، مردے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرے اور اس پہ جو ہے عمل کرے۔ آج جو بدبختی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو آج مسلمانوں پہ بختی ہے، تو یہی کہ لوگ جو ہے قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی بدبختی ہے۔ اگر جو ہے قرآن پہ ہے نا عمل کرنے لگے، کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ مہینہ جو ہے قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں۔ اب بہت سی نعمتیں ہیں بہرحال اس مہینے میں، ہے نا۔ اگر جو ہے انسان توبہ استغفار کر رہا ہے، دعائیں ہیں، انسان جو ہے اس دعاؤں کو پڑھے، تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو ہے نا دیگر چیزوں سے بچائے، یعنی نفس جو ہے نفس کے تابع نہ ہو، نفس اس کا اس کے کنٹرول میں ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے صاحب تقویٰ ہو سکتا ہے، کہ جو پورے اپنے، ہم نے بھی بہت ذکر کیا، آپ نے سنا ہے برابر، کہ اپنے وجود کے ساتھ یعنی بال اور کھال، دل اور دماغ اور ذہن، ہر چیز کا جو ہے وہ روزہ ہو نا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے پیٹ کا روزہ ہو، کہ کھانے پینے سے جو ہے پرہیز کر لے اور نفس اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ برائی کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ ایک لڑکی آئی تو اس کا باپ آیا، کہا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ روزے سے ہے، تو رسول اسلام نے کہا روزے سے نہیں، پھر کہا روزے سے، کہا نہیں ہے، کہا طے کرو، تو گوشت کا لو تھوڑا۔ تو اب جو ہے اوف ہو ایسے انسان پہ کہ روزہ بھی رکھے اور غیبت بھی کرے، یعنی حلال چیز سے تو پرہیز کر رہا ہے، کھانے پینے سے تو پرہیز کر رہا ہے، لیکن جو ہے برائی غیبت کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہی روزہ ہے کہ جو انسان کو لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اس میں الہی میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے رمضان۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا، جیسا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں چند افراد جو ہے حاضر ہوئے، اور حشام بن رہا ہے، بلکہ جو ہے
ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو، یا ماہ کہو یا مبارک کہو، صرف جو ہے نا رمضان نہ کہو، ہے نا، یہ جو ہے اللہ کے اس میں الہی میں سے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مادی چیز کو فنا ہے کہ وہ چیز جو ہے آئی اور چلی گئی اور فنا ہو گئی، باقی ہے، فنا ہے، یہ تمام چیز مادی چیزوں کے لیے ہے، لیکن وہ پروردگار اسی لیے فرمایا کہ صرف جو ہے رمضان نہ کہو بلکہ جو ہے ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو، مبارک مہینہ مبارک۔ تو یہ رمضان جو رمز سے مشتق ہے، رمز کے معنی جو ہے وہ جلا دینے کے ہے، جس طریقے سے بھٹی آگ کی بھٹی ہو، ہے نا، لوہے وغیرہ کو جلا دیتی ہے، سونا وغیرہ اس طرح پگھلا کر جو ہے نا جو بری اشیاء اسے نکال دیا جاتا ہے، اچھی چیز جو ہے حاصل کر لی جاتی ہے، اسی طرح رمضان جو ہے وہ ہے نا رمز سے مشتق ہے، اس کے جلا دینے کے معنی میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہی روزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے جو تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک تو یہی کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑا اثر رکھتا ہے یہ روزہ کہ انسان کے اندر جو ہے صبر کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، یعنی تمام اشیاء ہے، کھانے پینے کی چیز ہے اس کے سامنے، فریج میں رکھا ہوا ہے، سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس چیز سے پرہیز کر رہا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے ہر وقت جب دل چاہا ہے نا کھا لیا، جب دل چاہا پی لیا، لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، نہیں کھا رہا، دل چاہ رہا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس، لیکن جو ہے نہیں کرتا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ روزہ جو ہے انسان کو قوت صبر عطا کرتا ہے نا۔ تو یہی روزہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے استحکام پیدا کرتا ہے، یہی روزہ ہے کہ انسان جو ہے بڑے بڑے حوادث سے مقابلہ کر سکتا ہے، کہ جو ہر وقت کھاتا پیتا تھا اب جو ہے انسان امساک کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں، ایسے موقع پہ جو ہے انسان کے اندر استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ روزے کے سلسلے سے گفتگو ہوئی، اب چاہ یہ رہے کہ چند مسائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیں کہ روزے کے احکامات میں سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انسان یعنی بوڑھا ہو گیا ہو، روزہ رکھنے قابل نہ ہو، بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے شدید تکلیف ہو، رکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر جو ہے اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہر روزے کے عوض جو ہے وہ ایک مطعام یعنی 750 گرام وہ جو ہو یا گیہوں یا مثلاً جو ہے باجرہ روٹی وغیرہ ہے نا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو چیز بھی ہو وہ فقیر کو دے، یعنی ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مطعام 750 گرام وہ جو ہے فقیر کو دے گا، ہے نا۔ تو اب جو مثلاً جو ہے بوڑھا ہو گیا، رکھ نہیں سکتا، تو اس پہ تو واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر بعد میں اس قابل ہو جائے کہ وہ رکھ سکتا ہو تو پھر احتیاط مستحب ہے قضا رکھے، اگر بعد میں اس قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ جو ہے روزہ رکھے۔ اب اگر کسی شخص کو شدید پیاس لگتی ہو، یعنی اگر پانی نہ پیے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو، شدید پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، اگر پانی نہ پیے تو اس کے جان کے لیے مضر ہو، بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہو، اس کے لیے خطرہ اور نقصان دہ ہو، یعنی بار بار جو ہے نا پیاس لگتی ہو، تو پھر وہ جو ہے پانی پی سکتا ہے، اور پھر وہ ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مطعام یعنی وہی جو ابھی بتایا کہ 750 گرام جو ہے وہ ہر روزے کے عوض جو ہے فقیر کو دے گا۔ اگر بعد میں اس قابل ہو گیا تو پھر قضا جو ہے اس پہ واجب نہیں ہے، قضا واجب اس پہ نہیں ہے۔
ہر روزے کے عوض جو ہے ایک متع وہ دے گا۔ اور اگر جو ہے عورت عورت جو ہے اس کے شکم میں بچہ ہو، ویسے حمل ہو، بچہ ہو، اب اگر جو ہے وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا جو شکم میں بچہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو، مضر ہو، تو پھر اس پہ جو ہے روزہ واجب نہیں ہے۔ یعنی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، نقصان دہ اگر رکھ رہی ہے تو معلوم ہے بچے کے لیے مضر ہو جائے نا، یا خود اس کے لیے نا نقصان دہ ہو، خطرہ ہو بچے کے لیے یا ماں کے لیے، بہرحال دونوں صورتوں میں جو ہے وہ جو ہے روزہ اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مطعام جو ہے وہ فقیر کو دینا پڑے گا، اور بعد میں جو ہے وہ قضا بھی ہے اس عورت کے لیے، بعد میں وہ قضا ہے۔ اور دوسرے وہ کہ دودھ شیر کے سلسلے سے، کہ جیسا کہ اس سلسلے سے ہم نے جو ہے ذکر کیا تھا، کہ اس سلسلے سے کی ذکر کیا تھا کہ اسی پہ انحصار ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس پہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، تو اس سلسلے سے تو ذکر ہو چکا۔ تو اب آئے دیکھیں چند چیزیں جو ہے وہ اس سلسلے سے کہ کیا چیز مثلا جو ہے یہ نجس ہے تو کیسے معلوم ہو، پاک ہو تو کیسے معلوم ہو، تو یہ جو مسائل میں ہے آپ دیکھیں تو 3 طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے ثابت ہو سکتی ہیں، یہ چیز جو ہے نجس ہے۔ اول تو خود جو ہے انسان کو اطمینان ہو، یقین ہو کہ یہ چیز جو ہے نجس ہے، تو انسان کو اگر اطمینان ہے، یقین ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ نجس ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے نجس شمار ہوگی۔ لیکن اگر صرف جو ہے گمان ہو، ہے نا، صرف جو ہے گمان ہو تو پھر اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے نا، یعنی ہمیں یقین اور اطمینان نہیں ہے کہ یہ چیز نجس ہے، صرف گمان ہے، تو پھر جو ہے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مثلا جو ہے کوئی کھانا دے رہا ہے یا کہیں جو ہے چائے پی رہے ہیں نا، اب ہمیں جو ہے یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ مثلا جو ہے یہ نجس ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی صرف گمان ہو۔ ہاں اگر جو ہے اطمینان ہے، یقین ہے، معلوم ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے نجس شمار ہوگی، کہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس شمار ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس کے پاس چیز ہو وہ خود جو ہے وہ کہے، مثلا جو ہے یہ چیز نجس ہے، کہ فلاں چیز جو ہے آپ کی ہے اور آپ نے دیا اور کہا کہ یہ لے لیجیے رومال، ہے نا، مثلا رومال ہے لیکن یہ رومال نجس ہے، یہ آپ کی چیز ہے، یا کوئی اور چیز تو نجس ہے، آپ نے کہا کہ یعنی وہ شخص جو بھی شخص ہو اگر یہ کہے کہ یہ نجس ہے تو پھر وہ چیز نجس شمار ہوگی۔ لیکن یہ معلوم ہو کہ یہ جو ہے نا مزاح نہیں کر رہا ہے، تفریح نہیں کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، مطلب جو ہے غلط بیانی سے کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے نجس شمار ہوگی۔ اور 2 عادل مرد جو ہے وہ گواہی دے دے کہ نہیں یہ چیز نجس ہے، یا مثلا جو یہ چیز پاک تھی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے نجس ہو گئی، نجاست جو ہے مل گئی، اور فلاں نجاست جو ہے اس میں سرایت کر گئی، تو پھر جو ہے وہ چیز نجس ہوگی۔ یعنی 2 عادل مرد گواہی دے اور اس کی وجہ بیان کر دے کہ یہ چیز نجس ہے اور اس طریقے سے نجس ہوئی، وجہ بیان کر دے، تو پھر وہ چیز جو ہے نجس شمار ہوگی۔ یعنی 3 طریقے ہیں نجاست کا ثابت ہونا، اگر یہ طریقہ ہے نا معلوم ہو گیا 3 میں سے ایک بھی، تو پھر وہ چیز نجس شمار ہوگی۔ اگر جو ہے کسی چیز کے بارے میں انسان کو یہ شک ہو کہ یہ چیز جو ہے پاک تھی، اب شک ہو کہ آیا یہ چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں، پاک تھی اب شک ہو گیا کہ آیا یہ چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ چیز جو ہے پاک شمار ہوگا۔
ہے نا، شک ہے اگر جو ہے کوئی چیز نجیس ہے اور شک ہو جائے کہ آیا یہ چیز پاک ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے نجیس شمار ہوگی۔ لہٰذا جو ہے انسان کو اگر معلوم نہ ہو کہ فلاں چیز جو ہے نا یہ نجیس ہے یا نہیں، خون نجیس ہے کہ پاک ہے، چوہے کی منگنی جو ہے یہ نجیس ہے یا پاک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے معلوم کرے، ہے نا، پوچھے، لوگوں سے دریافت کرے، جاننے والوں سے معلوم کرے، علماء سے معلوم کرے، وہ جو ہے معلوم کرے کہ اگر اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ چیز نجیس ہے یا پاک ہے، نہیں معلوم ہے فلاں چیز نجیس ہے یا پاک ہے، تو پھر چاہیے کہ ہم جو ہے معلوم کریں۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ فلاں چیز نجیس ہے، فلاں چیز پاک ہے، اب جو ہے انسان کو شک ہو جائے اس کے بارے میں، مثلاً جو ہے معلوم ہے کہ مچھر کا خون جو ہے پاک ہے، اب جو ہے انسان کو شک ہو جائے کہ یہ مچھر کا خون ہے یا کسی اور چیز کا خون ہے، انسان کا خون ہے، مچھر کا خون ہے یا جو ہے یہ نجیس خون ہے، اب جو ہے انسان کو شک ہو جائے تو پھر جو ہے اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی معلوم ہے ہمیں کہ یہ خون نجیس ہے، لیکن اب ہمیں شک ہو گیا کہ آیا بھائی یہ اس خون میں سے ہے یا مچھر کا خون ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو ہے مثلا جو ہے تحقیق وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرے یا انسان جو ہے وہ مثلا جو ہے چھان بین کرے، یا مثلا جو ہے ایک چیز کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے نجیس تھی اور پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے پاک ہے، اور شک تھا کہ مثلا جو ہے کیا مسائل ہے، اس کے زیادہ مثلا جو ہے تحقیق اور چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض چیزیں اس طریقے سے ہیں کہ مثلا جو ہے یہی معلوم ہے لیکن اب شک ہے یہ انسان کا یا مچھر کا، تو بہرحال اس میں جو ہے زیادہ اگر کر سکتا ہے مثلا تحقیق کر سکتا بھی ہو تب بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال کہ جو نہیں جانتا، تو بہرحال آج کل جو ہے بہت سے ذرائع ہیں انسان کے پاس، جو ہے بہت سے ذرائع ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے بہت زیادہ ہی دشواریاں رہی ہوں گی، لیکن ظاہر سی بات تو پہلے تو بہت آپ پیچھے چلے جائیں تو تھا، مسائل تھا، لیکن آج کل تو بہت آسانیاں ہیں، نیٹ ہے اور تمام چیزیں جو ہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ جو ہے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور جو ہے زیادہ شک اور وسوسہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ شکی ہو جائے، شک کر رہا ہو، یا جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مسائل کہ انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، صف لگی ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ سجدے میں گیا اور سجدے سے جیسے ہی سر اٹھایا اس کے سامنے جو صف ہے اب اس کا سر جو ہے ٹکرا گیا ہے نا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، سر ٹکرا گیا، اب شک ہو گیا کہ ایسا نہیں تو دو سجدہ ہو گیا، تو یہ ایسا شک جو ہے نا، یہ سب جو ہے واہیات شک ہے۔ تو بہرحال شک کی بھی قسمیں ہیں، شک جو ہے اس میں جو ہے شک ایک دم اس سے جو ہے شک سے انکار ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر شکیات کے سلسلے سے 22 شکیات ہیں، آپ لکھا ہوا آپ دیکھیے گا آیت اللہ العظمیٰ سستانی صاحب دیگر مسائل میں، بہرحال اور دیگر علماء کے بھی ہے، 23 بھی ہے، تو بہرحال 22 ہے کہ شکیات ہے، تو وہ شکیات جو بات صحیح شکیات ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو ہے پھر جو ہے کل ہوں کہ دوسرے بھی استفادہ کریں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن پہ بعض وہ مسائل نہ ہوں، ہے نا، اور آپ کے ذہن پہ وہ مسائل ہوں کہ زیادہ نا ضروری یا اہم ہو، یا روزے کے سلسلے سے، یا مثلا جو ہے دیگر جو ہے احکامات کے سلسلے سے، تو انشاءاللہ جو ہے
جو رابطہ ہوگا اس پہ جو واٹس ایپ یا دیگر چیزوں پہ یا اسی کے نیچے جو ہے کمنٹ وغیرہ بھی جو ہے نا تو کرتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ جو ہے ڈال سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے فلاں سلسلے سے گفتگو، مثلا شکیات ہے یا مثلا جو ہے وضو کے احکامات ہے، خیر بیان کیا، مثلا جو ہے بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ رہ گئی ہوں، بعض باریکیاں یا جو ہے جو بہت اہم اور ضروری ہو، وضو ہے یا مثلا جو ہے غسل ہے یا مثلا جو ہے جماعت یا اس طریقے سے فرادہ نماز، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی سوال جو ہے کمنٹ وغیرہ میں کریے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس سلسلے سے کا، اور جو ہے 8 ماہ رمضان المبارک ہے، 8 تاریخ ہے، اور دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے یہ وقت 8 دن جو ہے گزر گیا ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے جو اور دن باقی ہیں اور اسی طریقے سے گزر جائیں اور ہم جو ہے مادیات میں مصروف ہیں، اور یہ دنیا کی جو چیزیں مادیات ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں اس سے باہر نکل کر پروردگار کی اطاعت کریں اور کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، اور وہ افراد بھی ہے نا کہ جو نادار ہیں ان کا بھی جو ہے ہم خیال رکھیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یا یہ وبا، یہ جو بیماری ہے خاص طور سے ہے نا، یا جو مریض ہے آپ دیکھیں کہ کہیں ہاسپٹل میں، کہیں گھر پہ ہیں، کہیں جو ہے کسی جگہ پہ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تو خصوصی طور پہ جو ہے ان سب کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ سب کو شفائے عاجل عنایت فرمائے، کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار محفوظ فرما، پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتى تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، سلمکم اللہ۔